میرے نبی نے فرمایا دو آنکھیں کبھی اللہ ان کو جہنم کی آگ کی تپش بھی نہیں لگنے دے گا۔ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے، اپنے ماضی پہ نگاہ ڈالتا ہے، اپنی زندگی کے عیبوں کو دیکھتا ہے اور اپنے اوپر نازل ہونے والی رب کی رحمتوں کا بھی موازنہ کرتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے میں جتنا رب کا نافرمان ہوں میرا رب اتنا ہی میرا رزق بڑھا رہا ہے، میں نمازیں چھوڑتا ہوں میرا رب میرا رزق بند نہیں کرتا، میں ان ہاتھوں سے غلط تولتا ہوں میرا رب میرے ہاتھوں سے مجھے محروم نہیں کرتا، میں ان قدموں سے چل کے کسی کی دل آزاری کرتا ہوں، کسی کو فراڈ کرتا ہوں، کسی کو دھوکہ دیتا ہوں، ان قدموں سے چل کے جا کے میں غلط کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے نہیں پکڑتا اور مجھے لولا لنگڑا اور اپاہج نہیں کرتا۔ انہی سوچوں میں گم ہے، اپنے سے پوچھتا ہوں جب ماضی اپنا، الفاظ آنکھوں سے نکلتے ہیں پانی کی طرح۔ نبی نے فرمایا انہی سوچوں میں گم، اپنی نافرمانیاں دیکھ کے، رب کی عطائیں اور رحمتیں دیکھ کے اس بندے کو رونا آ جاتا ہے، اور یہ روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند ہے، لوگوں جس طرح جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ جانور کے تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، جس طرح سوئی کے نکے سے اونٹ گزارنے کی کوشش کی جائے سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ بھینس کے تھنوں میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی اللہ کی یاد میں رونے والا بندہ کبھی اللہ کی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تھنوں میں دودھ کا واپس جانا جس طرح مشکل اور محال ہے، ایسے ہی اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رونے والے بندے کا اللہ کی جہنم میں جانا مشکل ہے، اللہ اس کو بچا لے گا۔ خطیب بغدادی تاریخ بغداد کے اندر ایک محدث منصور بن معتمر کا واقعہ لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ منصور بن معتمر اکثر روتے رہتے، نماز پڑھتے ہیں تو رو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رو رہے ہیں، اور ایک دن تو ایسا روئے روتے روتے ہچکی بندی ہے اور غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں، اور اسی غشی کے اندر اپنی روح فرشتے کے حوالے کرتے ہیں، اور ان کی روح جس میں اطہر سے نکلتی ہے، کف انصری سے نکلتی ہے، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس کی والدہ رو رہی ہے اور روتے روتے صرف ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے، واہ قتیل جہنما واہ قتیل جہنما، لوگوں میرا بیٹا مرا نہیں ہے، میرا بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، واہ قتیل جہنما، میرا بیٹا مرا نہیں ہے، میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، اور میرے بیٹے کا قاتل کوئی اور نہیں ہے، میرے بیٹے کا قاتل جہنم کی آگ ہے۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا، ماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آج تک کسی نے جنت کو دیکھا نہیں، آج تک کسی نے جہنم کو دیکھنا تو دور کی بات اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، آپ یہ بات کیسے کر رہی ہیں کہ واہ قتیل جہنما، کہ میرے بیٹے کو جہنم کی آگ نے مار دیا ہے۔ کہتی ہیں لوگوں میرے بیٹے نے کبھی بھی دنیا کا کوئی غم نہیں دیکھا، میرا بیٹا دنیا میں کسی پریشانی کی وجہ سے کبھی نہیں رویا، میرے بیٹے کو جسمانی کوئی تکلیف نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ روتا، میرے بیٹے کو دنیا کا کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ آنسو بہاتا۔ ما ماتا الا من خوف النار، میں جانتی ہوں یہ میرا بچہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے بھی اگر روتا تھا تو اللہ کی جہنم کا نام لے لے کے روتا تھا، قرآن کی آیات پڑھتا،
جب بھی جہنم کا نام آتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے کا ذکر آتا، اللہ کے نافرمان لوگوں کا نام آتا، میرا بیٹا رونا شروع کر دیتا۔ میں نے اسے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی روتے دیکھا ہے، میں نے نمازوں میں بھی روتے دیکھا ہے، کہیں کسی نے بھولے سے بھی جہنم کا نام لے دیا تب بھی اس کی آنکھیں جو ہیں چھم چھم آنسو بہانا شروع کر دیتی تھی۔ ما ماتا الا من خوف النار، میرا بچہ جب بھی رویا ہے اللہ کے ڈر سے رویا ہے، اللہ کے خوف سے رویا ہے، اللہ کی جہنم کو یاد کر کے رویا ہے، اور آج بھی یہ جہنم کا ذکر نام اور تذکرہ پڑھ کے رو رہا تھا۔ اتنا رویا قابو نہ رہا، غش کھا کے زمین پہ گرتا ہے اور اسی غشی کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں میرے بچے کو جہنم کے خوف نے قتل کر دیا ہے۔ ہر وقت کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں جب انسان روتا ہے اور لوگوں اگر تمہیں سمجھ آ جائے، اگر تمہیں پتا چل جائے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا وَلَبَكِيكُمْ كَثِيرًا، اگر تمہیں بھی ان باتوں کا پتہ چل جائے جن باتوں کا علم یوم الحساب کے بارے میں میرے رب نے اپنے بندے محمد کو دیا ہے، لوگوں تم بھی ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو، تمہارا بھی رونا زیادہ ہو جائے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ جن باتوں کو میں جانتا ہوں اگر اللہ ان باتوں کا علم تمہیں دے دے تو تمہارا ہنسنا بالکل ہی بند ہو جائے۔ اللہ کی جہنم کو ٹھنڈی کرنے والی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والی اور اللہ رب رحمان کا محبوب بنانے والی اگر کوئی چیز ہے لوگوں تو وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اس مالک کے سامنے کھڑے ہو کے آنسو بہانا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ارے میرا بچہ میرے سامنے روئے تو میری جان جاتی ہے، میری ماں مجھے روتا دیکھے تو پلٹ کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بچہ روتا ہے، ماں دودھ پلانے کے لیے جو کچھ بھی کر رہی ہے چھوڑ کے بھاگ آتی ہے۔ اس بچے کا رونا ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اپنا دودھ بعد میں اس کے منہ کو لگاتی ہے، پہلے چومتی ہے، چاٹتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پیار سے باتیں کرتی ہے۔ ارے تو کیوں رو رہا ہے؟ ارے وہ اللہ جو ماں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ جب میں یا آپ روئیں گے ماں برداشت نہیں کر پاتی، وہ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میری ماں مجھے روتا نہیں دیکھ سکتی، میرا اللہ مجھے روتا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، تیرے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، تیرے جولی پلانے میں دیر ہو سکتی ہے، 40 سال 50 سال 70 سال کی زندگی گناہوں میں خطاؤں میں میری نافرمانی میں گزار کے آ جا، ایک بار آ کے کہہ دے ربا بھول ہو گئی ہے، ربا غلطی ہو گئی ہے، ربا میں پلٹ آیا ہوں، اپنے حساب سے پہلے اپنا حساب کرنا چاہتا ہوں، مولا موت سے پہلے مجھے اپنا محبوب بنا لے، مرنے سے پہلے مجھے اپنا پیارا کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں تمہارے التجا کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، تمہارے رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی، وہ معاف بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا اور دوبارہ کبھی تمہیں تانا بھی نہیں دے گا۔ 40 سال یہ کرتا رہا ہے میں نے تجھے معاف کیا، یہ تو دنیا والوں کا قانون ہے۔ کہتے ہیں صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے، اسے بولا نہیں کہتے۔ اول تو لوگ معاف ہی نہیں کرتے، معاف کر بھی دیں تو پھر بعد میں تانا دینے سے بھی باز نہیں آتے۔ ایک ذات میرے رب کی ذات ہے جو لبڑا ہوا، گناہوں سے لتھڑا ہوا اور گناہوں کی بستی میں ڈوبا ہوا پلٹ کے آتا ہے، رو جاتا ہے،
رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، رب اس کو سینے سے نہیں لگاتا بلکہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے، اس کی ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے، اس کی زندگی کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر کے فراموش کر دیتا ہے، اور دوبارہ کبھی انسان کو اس بات کا تانا بھی نہیں دیتا ہے۔ وہ تو منتظر ہے، وہ تو انتظار میں ہے، کون آتا ہے؟ اس رمضان کی ہر رات اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ نبی نے فرمایا اس رمضان کی ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنے کی رات ہے، اس رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے دور کرنے کی رات ہے۔ لوگوں 24 روزے گزر چکے ہیں، آج تک تلاوت کی ہے، اگر کبھی رونا نہیں آیا، نمازیں پڑھی ہیں کبھی رونا نہیں آیا، دعائیں مانگتے ہوئے کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا، تو یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میری روایتی عبادتیں جاری ہیں، لیکن وہ عبادت جس سے میرے اندر کی دنیا بدل جائے، وہ 24 روزوں میں ابھی تک میں نے وہ عبادت نہیں کی۔ اگر 24 روزوں میں میری کوئی رات ایسی گزری ہے جب مجھے اپنا ماضی یاد کر کے رب سے ملاقات کا وقت یاد آ گیا ہے، اپنے یوم الحساب کے بارے میں سوچ کے مجھے رونا آ گیا ہے، سمجھ لیں میرے دل میں اللہ کی طرف بڑھنے کا، اللہ کی رضا کا ایک دیا جل گیا ہے۔ اور جس بندے کے 24 روزے اس حالت میں گزرے ہیں کہ ہر رات ہی روتے ہوئے گزری ہے، ہر قرآن کی تلاوت ہی روتے ہوئے گزری ہے، قرآن کا ہر پارہ ہی روتے ہوئے پڑھا ہے، اس بندے کی نصیب اور قسمت کے پھر کیا کہنے ہیں۔ وہ تو اللہ کا محبوب بننے جا رہا ہے، وہ تو رمضان سے فائدہ اٹھا کے اپنے گناہوں پر معافی کا قلم اللہ رب رحمان سے پھروانے کے لیے جا رہا ہے۔